علیکم۔ آج آپ سب کو زحمت دینے کا مقصد جو کچھ دنوں سے یہاں پہ خاص طور پر ڈسٹرکٹ سینٹر یا اور جگہوں پہ بھی، لیکن خاص طور پر وہاں پہ جس طرح کی سچویشن ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ امن کی بات کرتی ہے، پیار کی بات کرتی ہے۔ ہم نے کبھی بھی لسانیت یا دیگر چیزوں کو فروغ نہیں دیا، اور آج ہم آپ کے توسط سے سارے جو یہاں کے رہنے والے ہیں ان سب سے یہی عرض ہے کہ الیکشن تو 8 فروری کو ہو جائیں گے، لیکن یہ اس طرح کی سچویشن نہیں ہونی چاہیے، اور پاکستان پیپلز پارٹی اس کے لیے پہل کرتی ہے۔ ہم حاضر ہیں ہر بات کے لیے، اور ہمارے رہنماؤں نے، سعید غنی صاحب نے، وقار صاحب نے، اور سب نے کہا ہے کہ جو یہ واقعہ ہوا سینٹرل میں، اس کی کسی جج صاحب سے ہی کروائی جائے، جو بھی انویسٹیگیشن ہے، تاکہ ساری چیزیں سامنے ہوں۔ اور میں ایم کیو ایم پاکستان کے بھی رہنماؤں سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ بھی اس مسئلے کو سنجیدگی سے لیں، اور بجائے ایک صورتحال کو مزید اس میں ٹینس پیدا کرنا یا اس کو زیادہ الجھانے کی بجائے افہام و تفہیم کی بات کی جائے، اور جو الیکشن کا پروسیس ہے اس کو فوکس کیا جائے۔ سب اپنی بات کریں، اپنے منشور کی بات کریں، اپنی جو کیمپین ہے اس کو چلائیں، بجائے اس کے کہ صرف اس طرح کا تاثر جائے ہماری باتوں سے، ہماری تقاریر سے، کہ اشتعال دلانے والی کوئی بات نہ ہو۔ جب وہ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ وہ بھی ان چیزوں میں شامل نہیں ہیں، تو پھر آئیں وہ بھی اس بات پہ زور دیں کہ جوڈیشل طریقے سے اس کی انکوائری ہو۔ دیکھیں، اس سے کوئی اور فریق بھی تو فائدہ لے سکتا ہے نا، اس طرح کی اور ہوا دے کے۔ کراچی کا امن بڑی مشکل سے واپس آیا، بڑی قربانیاں ہیں ہماری پاک فوج کے جوانوں کی، رینجرز کی، سندھ پولیس کی، ہمارے شہریوں کی۔ اب دوبارہ اس طرف جانا جو 2016 والا جو ایک سلسلے تھے یا اس سے پہلے کے، اس طرف جانے کی نہیں ضرورت۔ ہمیں آپس میں مل کر سب نے رہنا ہے، اور سب ہمارے اپنے ہیں، سب بھائی بہن ہیں۔ اب بھی جو جان سے گئے ہیں وہ بھی تو کسی کا بیٹا، کسی کا باپ، کسی کا بھائی ہوگا۔ اسی طرح کیا اور گھروں میں بھی صف ماتم بچھانے کی ضرورت ہے کیا؟ بالکل نہیں ہے۔ اور کیا یہ چیزیں پھر وہ جو پہلے ایک حالات ہوتے تھے جس میں نہ صرف کراچی بلکہ حیدرآباد اور دیگر جگہوں پہ بھی اس طرح کی صورتحال تھی، کیا ہم دوبارہ اس طرف جانا چاہتے ہیں؟ نہیں چاہتے۔ تو ہم لوگ پہل کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ آئیں مل کر اس بات کو روکیں، اور جو بھی مجرم ہے، چاہے کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو، اس کو سزا ضرور ملنی چاہیے۔ اور یہ تب ہوگا جب پراپر انویسٹیگیشن ہوگی اور جوڈیشل انکوائری جو ہے وہ ہوگی، تو کسی کو بھی اس پہ ایف اینڈ بٹس نہیں آئیں گے۔ تو آج کی جو آپ کو ہم نے یہاں پہ حاضر ہیں آپ کے سامنے، اس کا صرف ایک مقصد تھا کہ یہ جو صورتحال ہے اس کو بہتر بنایا جائے، اس کو الیکشن کی طرح ہی کرنا چاہیے، نہ بجائے اس کے کہ ایک دوسرے پہ ایک ٹینس ہو اور حالات جو ہیں وہ خراب ہونے کی طرف جائیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں دیگر لوگوں سے بھی کہتا ہوں جو بھی یہاں پہ رہتے ہیں کہ وہ اس میں اپنا کردار ادا کریں، تاکہ ماحول بہتر رہے اور الیکشن خیر خوبی سے 8 فروری کو ہو جائیں۔ پھر جس کو بھی مینڈیٹ ملتا ہے، یہ تو یہاں کے رہنے والوں کا فیصلہ ہوگا جو سب کو قبول کرنا پڑے گا۔ بس اتنی مختصر سی بات تھی۔ اچھا شاہ صاحب یہ بتائیں کہ ایم کیو ایم جو بات کر رہی ہے نا، وہ کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ قابض ہیں شہر پر، آپ لوگ قابض ہیں